اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، یوں تو تمام عنوان پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ اذان پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، تھوڑی سی جانکاری ہم اور آپ لوگوں کو مل جائے، اور اسی کے مطابق ہم لوگ جو ہے اذان جو ہے دینے لگے۔ آپ یہ نہ سوچ رہے ہوں کیا ہم کہ اذان جو ہے صحیح سے نہیں دیتے ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق اذان نہیں دیتے؟ نہیں بھائی، یہ بات نہیں ہے، لیکن کچھ اور ایسے پوائنٹ ہیں جو ہمارے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ ہم صرف کھانا پوری تو کرتے ہیں، لیکن وہ اذان بلالی ہماری اذان میں تاثیر نہیں ہوتی، تو وہ تو نہیں، خیر کچھ نہ کچھ کوشش تو کرنا ہی کرنا ہوگا۔ مطلب سب سے پہلے یہ اذان کہاں سے شروعات ہوئی، کیسے شروعات ہوئی؟ پہلے نماز کے وقت مدینہ منورہ میں اذان نہیں دی جاتی تھی جب لوگ تھوڑے تھے، لیکن جیسے ہی لوگ دھیرے دھیرے ان کی تعداد بڑھتی گئی اور لوگوں کو یہ بتانے کی محسوس ہوئی کہ اب جو لوگ باہر ہوتے ہیں ان کو کیسے بلایا جائے نئے نماز کے وقت، تو مشورہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام کو بٹھایا، وہ بیٹھے اور سب سے جو ہے مشورہ پوچھا کہ دیکھو اب جو ہے ہم لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، اب مان لیا کچھ دور دور لوگ ہوتے ہیں تو ان کو آواز کیسے سنائی جائے، یا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگر وہ چاہتے خود فیصلہ کر لیتے، کیونکہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، لیکن نہیں، مشورہ یعنی اتنا ضروری مشورہ ہوتا ہے۔ تو کسی نے بتایا کہ جو ہے نماز کا وقت جب ہو جائے تو مان لیا سنگ پھونک دیا جائے، سور پھونک دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مان لیا جو ہے بتوں کے پاس سنگ ایسا بجایا جاتا ہے، یہ مان لیا ان کی مشابہ ہو جائے گی، انہی کا طریقہ ہو جائے گا۔ تو دوسرے نے بتایا ایسا کیا جائے، مان لیا اس وقت جو ہے گھنٹہ بجا دیا جائے تاکہ معلوم ہو جائے، آواز دور تک جائے۔ ہاں لیکن یہ مان لیا یہ بھی مان لیا جو ہے دوسرے لوگوں کی عبادت گاہ میں ایسا ہوتا ہے۔ تیسرے نے بتایا ایسا کیا جائے، آگ جلا دی جائے، اور جب اس کا دھواں اوپر جائے گا تو لوگ دیکھیں کہ ہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کہا یہ بھی مان لیا آگ جو آگ کو پوجتے ہیں مان لیا ان کا طریقہ ہے۔ بہرحال جتنے طریقے رائج تھے انہی کی بات لوگ کرتے رہے کہ دیکھو ایسے ان کو مان لیا بلایا جاتا ہے، ایسے آواز دی جاتی ہے، ایسے ان کے عبادت گاہوں میں ہوتا ہے، وہی بات کو کر رہے تھے۔ لیکن وہ جو بات بتاتے تھے، جو رائے دیتے تھے، وہ کسی نہ کسی میں جو ہے دھرم والے مذہب والوں کے وہاں ہوتا تھا، تو یہ بھی تھا کہ مان لیا ان کے مشابہ نہ ہو جائے، ان کے طریقے سے نہ ہو جائے۔ تو اسلام کا طریقہ جو ہے بالکل الگ ہی ہے، اس سے وہ کسی کی جو ہے مشابہ نہیں کرتا۔ اچھا خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جو ہے مان لیا ترکیب بتائی، وہ یہ بتائی کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو مان لیا جو ہے بازار وغیرہ میں جا کر کے منادی لگا دی جائے، آواز کر دی جائے، بتا دیا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح لگ رہا ہے۔
تو اسی پہ عمل ہونے لگا، لیکن اس میں بھی دقتیں آنے لگی۔ بہرحال عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک شخص آیا، وہ 2 چادریں اوڑھے ہوئے تھا، اور جب وہ پاس آئے خواب میں تو عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم کو ملیہ گھنٹہ چاہیے، ہم کو گھنٹہ دے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں گھنٹہ کیا کریں گے آپ؟ تو انہوں نے خوابی میں ان سے گفتگو کی، نہیں ایسا ہوتا ہے جب نماز کا وقت ہوئے گا تو ہم یہ گھنٹہ بجا دیا کریں گے، تو لوگ اس کی آواز سن کر آ جائیں گے اور نماز وقت پہ ہو جائے گی ایک ساتھ میں جماعت کے ساتھ۔ تو اس شخص نے کہا کیا میں اس سے اچھی ترکیب نہ بتاؤں؟ کہا کہ انہیں بتائیے۔ تو انہوں نے یہ اذان کے الفاظ جو اس وقت پوری دنیا میں ہیں، چل رہے ہیں، بس وہی الفاظ آپ کو جو بتائے، یعنی کہہ کر کے سنائے، اور آپ نے ان کو یاد بھی کر لیا۔ جب صبح ہوا عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ جو ہے یہ ٹائم سے پہلے بھاگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، یعنی جو ان کا معمول تھا جانے کا اس سے پہلے پہنچ گئے۔ ان کو چین نہیں پڑ رہا تھا کہ جلدی سے جا کے بتا دیں۔ وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ان کے چہرے کو دیکھا، اور ہاں یہ بھی بات دھیان رہے، لیکن یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس پہ عمل کر رہے تھے، جو لوگوں کو بلانے کی بات چیت چل رہی تھی، تو آپ کے چہرے کے پر وہ رونق، وہ مسرت نہیں تھی۔ اور عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا چہرہ دیکھ رہے تھے، اور جب ان کا چہرہ دیکھ کر کے دن بھر پریشان رہے۔ جب شام کو ہوئی تو انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ کوئی ایسا راستہ نکال دے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ وہ جو خوشی کے آثار ہوتے ہیں وہ واپس آ جائیں۔ بہرحال انہوں نے کچھ اس طرح سے کہا، ارے بہرحال یہ مان کے چلیے جو جس سے ہمارا لگاؤ ہوتا ہے، دلی لگاؤ ہوتا ہے، اگر اس کے چہرے کے اوپر اداسی ہوتی ہے تو ہم اس ہر طرح سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ مان لیا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، اداسی ختم ہو جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی تو کرتے ہیں نا۔ ٹھیک یہی معاملہ تھا۔ ہاں تو وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے یہ خواب میں دیکھا، وہ پورا واقعہ اپنا بتا ڈالا کہ ایک شخص آیا، وہ 2 چادریں اوڑھے ہوئے تھا، اور یہ ہوا۔ تو انہوں نے ہم کو الفاظ سنائے، اور وہی اذان، پوری اذان ان کو سنا دی۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس یہی ٹھیک ہے، یہی صحیح ہے۔ اور تبھی سے، اور ہاں وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی کہا یہی تو خواب ہم نے بھی دیکھا ہے آج۔ بہرحال وہی الفاظ جو ہے مالیہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں دیے جانے لگے، وہی اذان جو آج تک چل رہی ہے۔ اچھا ہاں، ایک بات اور دھیان رہے، خواب دیکھا تھا عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں کہا کہ آپ نے خواب دیکھا ہے، آپ یہ اذان دیجئے، آپ وہی الفاظ کہیے، یہ کہیے، نہیں، بلکہ کیا کہا کہ بلال کو بلائیے اور بلال سے کہیے، ان کو سکھا دیجئے یہی الفاظ، اور وہ اذان دیں۔ کیوں؟ ان کی آواز ایک تو بہت بلند ہے، یعنی زور کی آواز نکلتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے ان کی آواز میں حلاوت ہے، یعنی ان کی آواز میں سوز ہے، ان کی آواز جو لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتی ہے۔ ان کے اذان دینے کا لہجہ بہت پیارا، بہت اچھا ہے۔
تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جس کی آواز اچھی ہو، جس کے الفاظ اچھے ہوں، جن کے یہ الفاظ کو سننے کے لیے لوگ مان لیا جو ہے سننا چاہتے ہوں کہ وہ اذان دیتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی لگتی ہے اور بہت بہترین لگتی ہے۔ تو ایسے ہی شخص کو اذان دینا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن زر رضی اللہ عنہ سے اذان دینے کے لیے نہیں کہا، بلکہ ان سے کہا۔ خیر، اذان دینا شروع ہو گئی، تبھی سے یہ اذان آج برابر دی جا رہی ہے۔ اور ہاں، ایک بات اور یہ ہے کہ ہمارے یہاں دوسرے ممالک میں جو اذان دیتے ہیں لوگ، وہ بہت اچھے سے دیتے ہیں، بلکہ ان کے لیے ایک مالیہ مقرر کیا جاتا ہے مؤذن، اور وہ مالیہ اذان دیتا ہے، اور بہت اچھے اور بہترین طریقے سے دیتا ہے۔ اور اس میں بہترین اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو مان لیا واقعی میں اللہ اکبر کو اپنے دل کے اندر ہی سمجھے، واقعی میں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے یہ چیز۔ اور جب محمد رسول اللہ تو یہ کہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ الفاظ کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ان کا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سامنے آ جاتا تھا، تو اور بھی زیادہ وہ گہرائی سے دلوں کی گہرائی سے اذان دیتے تھے۔ بہرحال یہ الفاظ کہتے تھے۔ تو اس طرح سے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جن کی آواز اچھی ہو، بلند ہو، بہترین ہو، ایسے لوگوں کو مؤذن مقرر کریں۔ ہم لوگ تھوڑا سا مان لیا جو ہے کہنا نہیں چاہیے، ہم اپنے خود کو کہہ رہے ہیں، ہم لوگوں کی ہماری سوچ الٹی ہو گئی ہے۔ جی ہاں، الٹی یہ ہو گئی ہے کہ مان لیا امام صاحب کو اچھا سے اچھا لانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی آواز بہترین ہو، قرآن بھی اچھا آتا ہو، حافظ و قاری ہو، کون نہ ہو، اور اس کو بہت اچھی تنخواہ بھی دیتے ہیں، جبکہ اس کا کام ہے وقت نماز کا ہوا آیا، نماز پڑھا دیا، بس اللہ خیر اللہ۔ اور جبکہ اگر دیکھا جائے مؤذن جو ہے وہ تبلیغ اذان کے ذریعے سے تبلیغ کرتا ہے، وہ جو دین کی بات، اللہ کی بات کیونکہ مان لیا لوگوں تک مان لیا پہنچاتا ہے، اور ایک بار نہیں، یہ دن بھر میں 5 بار پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات ہے مؤذن کو مان لیا اچھا ڈھونڈ کے لائیں، جن کی یہ آواز بہترین اور بلند ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ مان لیا اس کو تنخواہ بھی دیں۔ ہم لوگ اکثر ہمارے اب آپ کے وہاں یہ رائج ہے کہ ایک گاؤں کا آدمی چاہے وہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، بیچارہ ثواب کی نیت سے اذان دینے لگتا، اور دینا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، خراب بات نہیں ہے، لیکن وہ جیسے الٹی سیدھی بیچارہ دے رہا ہے اس کے لائق نہیں ہے۔ لیکن وہیں جو ہے مولانا لوگ بھی ہوتے ہیں، وہاں حافظ لوگ ہوتے ہیں، ان کو کبھی یہ نہیں بتاتے کہ بھائی ایسے نہیں، تھوڑا سا ایسے کر دیا کرو، اس طرح سے کر دیا کرو۔ تو یہ ہے کہ مان لیا اگر جہاں تک ہوتا ہے، اگر گاؤں کا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کو مان لیا پیسے بھی دینے پڑے محنت کے، بات یہ ہے سب سے زیادہ محنت کا کام اگر ہوتا ہے تو مان لیا مؤذن صاحب کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اذان سے 15-20 منٹ پہلے آتے ہیں، اور مان لیا سارا انتظام کرتے ہیں، اور اذان دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور ہر موسم میں چاہے سردی گرمی برسات کیوں بھی نہ ہو، وہ اپنے ٹائم کے اوپر وقت دے دیتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ انہی کا خیال رکھنا چاہیے، اور اچھے سے اچھا مؤذن لانا چاہیے۔ اور جو صاحب کہہ رہے ہیں اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ بھی اپنی اذان کو درست کر لیں تو اچھا رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔